الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم أو كما قال عليه الصلاة واصطفاني من بني هاشم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے آج اس مبارک گھڑی میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عقیدت اسوہ حسنہ، آپ کی اہل بیت سے محبت و عقیدت اور ان کی اسوہ حسنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت و عقیدت اور ان کی حسنت اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس ماہ مبارک محرم الحرام کا مہینہ یہ خصوصی مہینہ ہے جس کو شہر اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا، جس میں اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہوئے اور خصوصاً واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں امام عالی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نہایت مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا. آپ رضی اللہ عنہ سے محبت و عقیدت، آپ کی اسوہ حسنہ کا تذکرہ، آپ کی مظلومیت و شہادت کا تذکرہ ان ایام میں ہم کرتے ہیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، ہم ان واقعات کو ان ایام میں یاد دہانی کرتے ہیں، یاد تازہ کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت و عقیدت ان سب کے ساتھ جو ہمارے لیے ضروری ہے، ان ہستیوں کی مبارک سیرت اور کردار کا تذکرہ کیا جائے، ان کی فضیلت، ان کی عقیدت و محبت اور ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے اور اسے سمجھا جائے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لایا جائے. یہ سب سے بڑھ کے محبت ہے اہل بیت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت و عقیدت کا یہ رشتہ اور ان کا مقام و مرتبہ سب سے پہلے جب ان کا ذکر کرتے ہیں ان ایام میں محرم الحرام کا یہ مہینہ، جس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی امام مقام و عالی ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ان اہل بیت کے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں. تو حضرت اللہ رب العالمین نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب کیا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے نبی اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا. جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے اعلیٰ حسب و نسب والا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ حسب و نسب والا بنایا، اسی طرح آپ کی اولاد کو، آپ کے خاندان کو بھی سب سے اعلیٰ حسب و نسب والا بنایا. آپ کی اہل بیت و عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے والے ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے آپ کے گھرانے والے اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ بھی شامل ہیں، جو دین اسلام کی بنیاد ہے.
اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کے اہل گھرانہ کی محبت اور عقیدت اور ان کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ جو اللہ رب العالمین نے ہم ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں، یہ حکم بھی دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر ہم درود بھیجیں، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، کہ ہماری نماز تبھی مکمل ہوگی کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مکمل ضابطہ حیات دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں بہترین رہنمائی ہے۔ انہوں نے مکمل ضابطہ حیات دیا، انہوں نے جاہلیت کے نظام کو، جاہلیت کے دور کو ختم کر کے دور دیا، ظلمات سے ہمیں نور کی طرف لے کر آئے، ایک اسلامی معاشرہ دیا، ایک ہمیں اتباع کی، ایک اسوہ حسنہ کی اخلاق کا ایک اعلیٰ معیار ہمیں متعین کر کے دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارے لیے اطاعت و محبت، عقیدت کا راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بہترین راستہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر محبت و عقیدت کے اس میں، ہر رشتے کے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ آپ سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت و عقیدت، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ ہمیں اسی طرح عمل کرنا ہے، اگر اس سے زیادہ اور کم کریں گے تو فرمایا کہ وہ عمل جو ہے رد کر دیا جائے گا، وہ عمل جو ہے رد کر دیا جائے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، جنہیں وہ اپنائے رکھے ہوں گے۔ یہ جاہلیت کے رسومات ہیں جو میں نے ختم کر دیا، جو بار بار ہم اس چیز کی یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے امور کو دفن کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ آج سے تمام رسومات جاہلی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ 4 کام ایسے ہوں گے جو میری امت میں لوگ جو ہے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ جاہلیت کے امور ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ایک حسب و قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، اور تیسرا ستاروں کے ذریعے قسمت کا احوال معلوم کرنا، یہ بارش طلب کرنا، اور فرمایا چوتھا نوحہ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تار توڑ کی ایک قمیص ہوگی اور خارج کی بیماری کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جاہلیت کی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی اور اس کا اعلان فرما دیا، اور ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا، مکمل رہنمائی دی کہ اگر یہ چیز ساری تعارف کے لیے ہے، کسی کی قومیت ہے، کسی کا یہ تعارف ہے تو یہ تعارف کے حد تک ہے، نسب ہے۔ کوئی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں مختلف گروہوں میں وہ کیا ہے یہ تمہارا تعارف ہے۔ کوئی ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ فلاں قبیلے سے، فلاں اس سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے، جو اطاعت و فرمانبرداری والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ تو یہی سبق ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ محبت و عقیدت و احترام اور اطاعت و فرمانبرداری مجھ سے اور میری اہل بیت سے کی جائے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں رہنمائی دی ہے اطاعت و محبت کی، کر کے دکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت سے محبت کے بارے میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہی راستہ ہے محبت کا، عقیدت کا، احترام کا، اور جو ہمیں عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم ان کی سیرت کا، ان کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، جو آپ علیہ السلام کے گھرانے سے ہے، اور آپ علیہ السلام کے زیر اثر ان کی تربیت ہوئی۔ جب ہم ان کی مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری ساری چیزیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ، وہ زیر اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام و لقب فرمایا حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، اور آپ کی کنیت سے سید و شباب اہل الجنہ۔ اور آپ علیہ السلام نے خود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام دم کرتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ، کہ ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ تو آپ علیہ السلام اس کلمات کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے دم کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت، جس کے بارے میں فرمایا ہما ریح نتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے امام علی مقام و مرتبہ، یہ آپ علیہ السلام کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، رضی اللہ عنہما اجمعین۔ یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں خود ان سے محبت کی، عقیدت کی، ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان کا مقام و مرتبہ، اور میرے ساتھ جو تعلق ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ دونوں پھول ہیں، دنیا میں میرے یہ دو پھول ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اور ان دونوں سے محبت و عقیدت کا اندازہ ہم ان دونوں نواسوں کی کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز میں، حتیٰ کہ خطبے کے دوران جب دیکھتے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ان سے محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، اور پھر خطبہ آگے فرماتے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں محبت کر کے دکھائی، حسن و حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت سے جو محبت و عقیدت کر کے دکھائی، ان کی فضیلت اور مقام جو ہمیں بتایا، اس سے بڑھ کر بھی ہمیں کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اہل بیت کی فضیلت و عظمت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں نازل ہوا۔ فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے سلام کرنے اور مجھے یہ خوشخبری دینے کی اجازت طلب کی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما
نوجوان جنت کے سردار ہوں گے، یہ آپ علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے۔ تو ہمیں اہل بیت کی محبت و عقیدت اور ان کی فضائل کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پوری اسوہ حسنہ دی، مشعل راہ دکھائی۔ یہ ہماری ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، اور ان کی اس واقعے کربلا کو، شہادت کا جو انتہائی المناک واقعہ تھا، اس کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اس کی اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی جو سبق ملتا ہے ہم اس سبق کی طرف جاتے ہیں۔ جب ان کی محبت و عقیدت کا ذکر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت کا ذکر آئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، کہ یہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار نے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت جنہوں نے اس دین کی بنیاد رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کر کے دکھائی، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے دکھائی، تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ ہمیں اسی طرح محبت و عقیدت کرنی ہے، اسی طرح استقامت کرنی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گالیاں دینے سے منع فرمایا اور فرمایا میرے ساتھیوں کو گالی مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے، آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ مقام تھا، وہ عالی مرتبہ والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہنا کیونکہ ایک گھڑی کے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھی، آپ علیہ السلام کی محبت و عقیدت میں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ عشرہ مبشرہ تھے، وہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ایمان و اطاعت پر پوری زندگی گزاری اور اسی پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت و عقیدت اور اس واقعے کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جب ہم ان کی فضیلت و عظمت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ساری چیزوں کے ساتھ، ان کی فضیلت کے ذکر کے ساتھ، ان کی عظمت، مقام و مرتبہ کے ذکر کے ساتھ ہمیں ان کی اس فلسفے کو، اس مقصد شہادت کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام عالی مقام نے اپنی جان، اپنے پورے کنبے کو کٹوا دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی وہ مقصد تھا جس مقصد کے ساتھ ہم میں سے ہر بندہ، ہر انفرادی و اجتماعی اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری تمام رسوم عبادت، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ ہوتی، محض ذاتی محبت و تعلق کی بنیاد پر صدیوں سے اگر یہ ہوتا تو صدیوں سے یہ غم، صدیوں سے یہ یاد تازہ نہ ہوتی اگر کسی مقصد کے لیے نہ ہوتا، بلکہ یہ عظیم مقصد تھا اسلام کی سربلندی۔ جہاں اسلام کی سربلندی، انہوں نے اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ اب نقطہ انحراف شروع ہو گیا ہے، اب نقطہ انحراف شروع ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو روکا جا رہا ہے، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری آہستہ آہستہ نقطہ انحراف شروع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا، انہوں نے ان کی شہادت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے پورے کنبے کو اس راستے میں شہادت کے اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو اسلام نے ہمیں پوری ایک ضابطہ حیات دیا ہے، ایک پورا سیاست کا
ایک عدل کا نظام دیا ہے. جب انہوں نے اس چیز کا وہ کیا کہ یہ عدل کا نظام خراب ہو رہا ہے، بیت المال کا نظام خراب ہو رہا ہے، خلفائے راشدین نے جو ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ بیت المال کا نظام تو یہ ہے کہ اگر امیر بھی ہے تو وہ بھی اگر حساب کتاب کا ذمہ دار ہے، وہ بھی اگر بیت المال سے کچھ لیتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے. بادشاہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل حکم و اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت فی معروف، لا طاعت، کوئی اطاعت و فرمانبرداری مخلوق کے اس وقت تک ہے جب اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری ہو. اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری نہ ہو تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے. تو اس چیز کا انحراف ہوا. قانون اللہ رب العالمین کے سامنے سب برابر ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عدل کا نظام ہو، انصاف کا نظام ہو تو اس کے سامنے سب برابر ہے. امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب برابر ہے. اگر کسی کو بھی کسی کے منصب کے لحاظ سے کوئی اگر جہاں بھی منصب و مقام پر رکھتا ہے، اگر اس کو انصاف چاہیے، اگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ اسی طرح عام شہری کی طرح اس انصاف کے لیے قاضی کے پاس جاتا ہے. جب اس چیزوں سے انحراف ہوا، جب مساوات سے انحراف ہوا، عدل و انصاف سے انحراف ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اسلام کی سربلندی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، انفرادی و اجتماعی ہم سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری. ہمیں انہوں نے یہ سبق دیا، ان کی شہادت نے، واقعہ کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اس انسان اور اجتماعیت وہ آخری دم تک حق و صداقت کے ساتھ قائم رہے گی. خون کے آخری قطرے تک بہ جانے تک حق و صداقت وہ قائم رہے اور باطل قوتوں سے کبھی مرعوب نہ ہوئے. باطل قوتوں سے کبھی مرعوب ہو کر حق کو نہیں چھوڑا. باطل یزیدی خصلتوں کے حامل لوگوں سے خود کو دور رکھا. یہی ہمیں اس کو حسنہ دی، یہی ہمیں ان کی فلسفہ شہادت سے ہمیں سبق ملا کہ اسلام کا سرمایہ حیات یزیدیت نہیں بلکہ حسینیت ہے. اسلام کا سرمایہ حیات یزیدیت نہیں بلکہ حسینیت ہے، جس کا عملی نمونہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں پیش کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا گھرانہ، ان کے دل کا سکون اور ان کے دل کا سکون و اقرار تھا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے اہل بیت، تمہاری عظمت، تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. ہر نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود کرتے ہیں. وہ آل محمد فرمایا کہ جو درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہی ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہی وہ عالی مقام و مرتبہ والے ہیں. اللہم صلی محمد صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا کہ ان کی اہل بیت کی شان کیا ہے، وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں. وہ ان کی مقام و مرتبہ، وہ آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا مجھ سے مجھے ناراض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں سے بے پایا محبت کرتے تھے، خصوصاً آپ علیہ السلام. فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں جب بھی تشریف لاتے تو آپ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں کھڑے ہو جاتے. یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بیٹیوں سے کس طرح پیار اور محبت و عقیدت تھی، نواسوں سے اور سب سے کس طرح محبت و عقیدت تھی، یہ ہمیں ان واقعات میں، واقعہ کربلا میں اہل بیت کی محبت و عقیدت جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جب کسی نے پوچھا اور بتایا کہ ہمیں تو اتنے بچے ہیں، ہم اس طرح محبت اور پیار اور بوسہ نہیں کرتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں سے یہ رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کروں. یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے، اہل بیت سے ہمیں کر کے دکھائی اور فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر، سب کچھ قربان کر کر ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہے. جس طرح انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے قوانین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں دیکھتے ہیں ایک طرف پیاس ہے، ایک
طرف پیاس ہی پیاس ہے اور دوسری طرف پانی پینے والے ہیں، ایک طرف پیاس ہی پیاس ہے اور دوسری طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ پانی پینے والے مر جاتے ہیں، پانی پینے والے اس میدان میں مر جاتے ہیں، لیکن جو پیاسے ہیں وہ امر ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ ان کا تذکرہ کل بھی کیا جاتا تھا، ان کا تذکرہ آج بھی ہے اور ان کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے، ایک شہادت کا مقام و مرتبہ حاصل کیا، ایک مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، انفرادی اور اجتماعی جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے جس کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ اپنے حساب سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے سب کچھ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہو۔ فرمایا جو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سوار ہوتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ واہ کیا سواری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سوار بھی تو دیکھو، یہ ان کی محبت تھی۔ آج بیت سے، نوازوں سے، امام عالی مقام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے، تو ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ فلسفہ، یہ ہمیں جو ان کی شہادت سے جو سبق ملا ہے وہ یہی ہے، یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نے حق پر قائم رہنا ہے، حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، حق والے چاہے کب ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، وہ پیاسے تھے لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ہم اس کو یاد کرتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں اور کل بھی اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ طاقت والے زیادہ تھے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے بٹ گئے کہ حق میں طاقت ہے، حق میں قوت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جن کا آج کا دن ہمیں اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی جو یزیدیت ہے، جو منافقت ہے اور فرعونیت اور جو طاغوتیت ہے، ہم اس کا خاتمہ کرنا سیکھیں، ہم اس پر جو ہمیں اسوہ حسنہ ملی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچلنا، اپنے نفس کو کچلنا سیکھیں اور ہم حسینی کردار کو اپنی زندگی میں لے کر آنا اور اس پر مرکوز رہنا، حق کو صداقت کے ساتھ قائم رہنا، اور جہاں موقع ملے گواہی کا تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ یہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، واقعہ کربلا سے، ان کی فلسفہ شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حق والوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا اور حق والوں کے ساتھ جینا چاہیے، فائدہ ہو نقصان ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، باطل کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہمیشہ استقامت کے ساتھ گامزن رہنا ہے، چاہے آج ہو، چاہے کل ہو، چاہے یہ مہینہ ہو یا اگلا مہینہ ہو، کوئی بھی اطاعت و فرمانبرداری ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہو، حقوق العباد کو نفع دینا ہو، تو ہمیشہ کی اس میں اختیار کرنا ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ محبت کو رکھنی ہے اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈھالنا ہے۔ انہوں نے جو فلسفہ شہادت ہمارے سامنے پیش کیا اس کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور ہمیشہ کی اختیار کرنی ہے، عبادات میں، حقوق العباد میں استقامت کے ساتھ ہمیں گامزن رہنا ہے۔ جو اس مہینے میں بھی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جو محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، وہ اس نیت کا بھی اظہار کریں، وہ اس نیت کو بھی پختہ کریں، اس ماہ مبارک کے بعد بھی وہ ہمیشہ اختیار کریں گے حقوق العباد میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت و عقیدت کی عقیدت و محبت میں ہمیشہ اختیار کریں گے۔ یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، یہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ، یہی واقعہ کربلا، یہی امام عالی مقام کی شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی علیہ السلام کی محبت و عقیدت، آپ علیہ السلام کی اہل بیت و محبت، ان کی محبت و عقیدت کے بارے میں بنا دے، ان کی طرح جس طرح انہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کر کے دکھائی، اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بھی اسی طرح بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔